اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومن کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے بسبب ان کے عمل کے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکو گے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، پس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کرے اور نہ لڑیں اور تمہارے طرف صلح کا پیغام دے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندے منہ گر پڑیں۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سنت صحیح دی ہے۔ اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا معاوضہ ہے جو اس کے خاندان کو دے دے، مگر ایک کہ وہ لوگ معاف کر دے تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارث مقتول کو خون بہا دینا ہے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کے جو مقرر ہوئی ہے اللہ کے طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دھوکہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، آئندہ تحقیق کر لیا کرو،
اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بنسبت گھر میں بیٹھنے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ بہت سے درجات ہیں جو اللہ کے طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جب فرشتے ان کے جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا؟ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ راستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہے۔ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہے تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے حفاظت کرے، پھر جب یہ سجدہ کرے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافرین یہ چاہتے ہیں اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک برگی حملہ کر دے، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔